امیجن کریں ایک ایسی جنگ جہاں نہ تعداد برابر تھی، نہ ہتھیار، نہ وسائل، مگر پھر بھی مسلمان ڈٹے رہے۔ غزوہ موتا، ایک ایسی جنگ جو اسلام اور رومی سلطنت کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی۔ مدینہ سے روانہ ہونے والا ایک چھوٹا سا لشکر، صرف 3000 مسلمان، اور ان کے مقابلے میں ایک ایسی طاقتور فوج تھی جس کی تعداد بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ فرق صاف تھا، ہتھیاروں میں، ساز و سامان میں اور تجربے میں، سب میں دشمن کو برتری حاصل تھی، لیکن جو چیز مسلمانوں کے پاس تھی وہ رومیوں کے پاس نہیں تھی: ایمان، جنت کی امید اور قربانی کا جذبہ۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ قیادت، حکمت عملی اور اللہ پر بھروسے کا ایک امتحان تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بیٹھے ہی اپنے جان نثاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں صرف چند ہزار سپاہیوں نے اپنے جذبے سے ایک ایسی جنگ لڑی کہ دشمن بھی حیران رہ گیا، اور پھر جب لشکر کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو ایک ایسا کمانڈر سامنے آیا جس نے اپنی عقل، مہارت اور جرأت سے جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے شہادت، شجاعت اور بہادری کی۔ یہ کہانی ہے غزوہ موتا کی۔ یہ جنگ ہوئی ہی اس لیے تھی کہ رومیوں نے حد ہی کر دی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد، حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے علاقے بصرہ کے حکمران کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اب سفیر کو مارنا تو عام جنگی اصولوں کے خلاف ہوتا ہے، مگر یہاں کیا ہوا؟ قاصد کو رستے میں ہی قتل کر دیا گیا۔ یہ کھلی دشمنی تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک لشکر تیار کیا تاکہ اس ظلم کا جواب دیا جا سکے۔ مقصد سیدھا تھا، ظالموں کو بتانا تھا کہ مسلمان کمزور نہیں، اگر ان کے کسی آدمی پر ہاتھ اٹھایا جائے گا تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے غزوہ موتا کی بنیاد رکھی۔ اب جنگ کی وجہ تو سمجھ آ گئی، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، ایک 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر تیار کیا گیا۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ پہلی بار مسلمانوں کو رومی سلطنت جیسی بڑی طاقت سے ٹکر لینا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس لشکر کے لیے 3 کمانڈر مقرر کیے۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہاں، یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمان خود کسی کو اپنا سپہ سالار چن لیں۔ یہ فیصلہ بتا رہا تھا کہ جنگ آسان نہیں ہونے والی۔ مدینہ سے رخصت ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا کہا، اور یوں یہ قافلہ میدان موتا کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں ایک ایسی جنگ ہونے والی تھی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو جانی تھی۔ لشکر تو روانہ ہو گیا، لیکن جب مسلمان میدان موتا کے قریب پہنچے تو جو خبر ملی اس نے سب کو حیران کر دیا۔ پتہ چلا کہ رومیوں نے صرف ایک عام فوج نہیں بلکہ زبردست لشکر تیار کر رکھا ہے، جس میں نہ صرف رومی فوجی تھے بلکہ ان کے اتحادی عرب قبائل بھی شامل ہو چکے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق دشمن کی تعداد 2 لاکھ تک تھی۔ سوچو، صرف 3000 مسلمان اور سامنے ایک اتنی بڑی فوج جو تعداد، ہتھیاروں اور تجربے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کوئی صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے کر مزید کمک منگوانی چاہیے، یا پھر مدینہ جا کر نئی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ فتح یا شہادت ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ان کے یہ الفاظ سب کے حوصلے بڑھا گئے
اور مسلمانوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ میدان میں ڈٹ کر لڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر وہ گھڑی آ گئی، جنگ شروع ہونے والی تھی۔ جنگ کا میدان سج چکا تھا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کے پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا سنبھالا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ بھی بہادری سے لڑے، لیکن دشمن نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب قیادت آئی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں، وہ بھی جم کر لڑے، لیکن آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے تینوں مقررہ سپہ سالار شہید ہو چکے تھے اور لشکر کا کوئی قائد باقی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ایسا لگا جیسے مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن تبھی سب کی نظریں ایک ایسے آدمی پر جا ٹکیں جو جنگ میں اپنی 9 تلواریں توڑ چکا تھا اور اسلام میں ان کی پہلی جنگ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگی حکمت عملی میں ماہر، بہادری میں بے مثال اور دشمن کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ مسلمانوں نے فوراً انہیں اپنا سپہ سالار بنا لیا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں جنگ کا رخ بدلنے والا تھا۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی کمان سنبھالی، جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اب وہ کوئی عام جنگ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی جنگ بن چکی تھی جہاں صرف بہادری نہیں بلکہ سمجھداری اور حکمت عملی کی بھی ضرورت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور پھر ایک ایسا چلاک منصوبہ بنایا جس نے دشمن کو الجھا کر رکھ دیا۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنی فوج کی صفیں بدل دیں تاکہ صبح دشمن کو لگے کہ مدینہ سے نئی کمک آ گئی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کچھ گروہوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ دیا تاکہ دشمن سمجھے کہ مسلمان ایک نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ یہ چال کام کر گئی۔ رومی فوج جو پہلے ہی حیران تھی کہ یہ چھوٹا سا لشکر اتنی دیر سے کیسے مقابلہ کر رہا ہے، مزید الجھن کا شکار ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع دیکھ کر مسلمانوں کو منظم طریقے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ رومی فوج نے ان کا پیچھا کرنے کی ہمت تک نہیں کی۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ لوگ عام جنگجو نہیں بلکہ ایسے بہادر سپاہی ہیں جو ہر حال میں لڑنے کو تیار ہیں۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جنگی مہارت سے نہ صرف لشکر کو بچایا بلکہ ایک ایسا پیغام بھی دیا کہ مسلمان جنگی حکمت عملی سے کسی سے کم نہیں۔ جب مسلمان کامیابی سے میدان جنگ سے نکل آئے اور مدینہ کی طرف واپس روانہ ہوئے تو یہ کوئی عام واپسی نہیں تھی، یہ ایک عقل، بہادری اور دانش مندی کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ حالانکہ یہ جنگ دشمن کی تعداد کے لحاظ سے جیتی نہیں گئی، لیکن یہ شکست بھی نہیں تھی۔ ایک ایسی جنگ جس میں صرف 3000 مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے خلاف کھڑے رہے اور ان کے ہزاروں فوجیوں کو ڈرا کر رکھ دیا، وہ شکست کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو جذبے اور غیرت کی جیت تھی۔ جب لشکر مدینہ پہنچا تو کچھ جذباتی مسلمانوں نے کہا، یہ لوگ میدان چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ کیونکہ اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ یا تو جیت کر آؤ یا پھر شہید ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان خیالات کی اصلاح فرمائی اور فرمایا، یہ بھاگنے والے نہیں بلکہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ یعنی جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وہ دراصل ایک جنگی حکمت عملی تھی، نہ کہ وہ جنگ سے بھاگے تھے۔ یہ جنگ ایک بڑا موڑ ثابت ہوئی کیونکہ اس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ اگر دشمن طاقتور ہو تو صرف بہادری کافی نہیں ہوتی بلکہ حکمت عملی بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہی تجربہ بعد میں مسلمانوں کو رومیوں اور فارسیوں کی بڑی فتوحات میں کام آیا، اور سب سے بڑھ کر یہ جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی صلاحیتوں کا پہلا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے
اور پھر وہی شخص سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے پہچانا جانے لگا۔ اب غزوہ موتا ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ صرف ایک جنگ کا اختتام تھا، اصل کہانی تو ابھی باقی تھی۔ اس جنگ نے رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی چنگاری بھڑکا دی تھی جو آگے جا کر ایک زبردست طوفان میں بدلنے والی تھی۔ موتا میں مسلمانوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ رومی سلطنت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہی چیز کیسر روم کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر مسلمانوں کو روکا نہ گیا تو وہ ایک دن اس کی سلطنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ چند سال بعد ایک اور عظیم جنگ ہوئی، جنگ یرموک۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے رومی سلطنت کی کمر توڑ دی اور مسلمانوں کو تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک فتح دلائی۔ لیکن یرموک کی کہانی پھر کبھی۔ فی الحال اتنا سمجھ لو کہ غزوہ موتا آنے والے طوفانوں کی پہلی جھلک تھی۔